امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے زکوٰۃ اس لیے واجب کی تاکہ انسان اللہ کے بندوں کے لیے رزق اور خوشحالی کا سبب بنے۔ اللہ نے حج اس لیے واجب کیا تاکہ انسان سفر کی تکلیف کو سمجھ کے، جو لوگ تجارت کرتے ہیں یا پردیس جا کے رزق تلاش کرتے ہیں، ان کی تکلیف کو سمجھ سکے۔ اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ انسان بھوک کی تڑپ کو سمجھ سکے، اور جو انسان دن میں مشکل سے ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس کی بھوک کو سمجھ کے اس کی مدد کر سکے۔ اللہ نے نماز اس لیے واجب کی تاکہ انسان اپنی جبیں کو سجدے میں رکھ کر اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے، اور اسی خوف خدا کی وجہ سے وہ ڈرتا رہے کہ مجھ سے اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یاد رکھنا اللہ نے حقوق اللہ کو وجود اس لیے بخشا تاکہ انسان حقوق العباد کو پامال نہ کرے۔ اے شخص، اگر کوئی انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض تو وہ خود سے سوال کرے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، کون سا سوال؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے آپ سے سوال یہ کرے کہ اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے احساس ہے یا نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے احترام ہے یا نہیں۔ اگر اس انسان کے وجود میں اللہ کی مخلوقات کے لیے احساس قائم ہے تو وہ یہ یقین رکھے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہے، اس کی عبادت اللہ کی دربار میں قبول و مقبول ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی احساس نہ ہو، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کی عبادتوں کو روز محشر اس کے منہ پہ مارے گا، اس کے منہ پہ مارے گا۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اچھا رشتہ نہیں ملتا، اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں، تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربان.com پہ آئیں، شادی کا فارم فل کریں اور اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں۔ آپ اپنے لیے ایک اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان علی، جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے، ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔